صدر آصف علی زرداری ان دنوں چین کے دورے پر ہیں اور آلریڈی ان کی چین کے صدر کے ساتھ اور چین کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے. مشترکہ اعلامیہ بھی کل جاری ہوا ہے جو 24 نکات پر مشتمل ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات ہوں، سی پیک ہو، خطے کی صورتحال ہو، انٹرنیشنل لیول پر جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس سے متعلق کافی کچھ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ وزٹ اس موقع پر ہو رہا ہے جب دوسری طرف جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے دنیا کا جو ایک گلوبل آرڈر تھا جس کو امریکہ لیڈ کر رہا تھا، اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیل ہونے کا آپ ایک اندیشہ ہے، اور اس ساری صورتحال میں جو چین کا کردار ہے وہ بڑا اہم ہوگا. اس کے اوپر بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے، لیکن آغاز شہباز اس سے کریں گے ہم، کیونکہ ایک ڈیلیگیشن جو ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ بھی تھے اینڈ امپورٹنٹلی ڈیپٹی پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر اسحاق ڈار بھی تھے، اور ہمارے لیے جو ہم ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں کہ اوور آل پاکستان کی اکانومی میں ایک ریلیٹیو آپ کو اسٹیبلٹی تو نظر آتی ہے، بٹ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب اچھا ہے، خطرے جو ہیں سارے ٹل گئے ہیں. سٹل ہمیں ہمارے جو دوستوں کی چین جیسا جو ملک ہے ان کی مدد کی ضرورت ہے. تو اس دورے کے دوران کچھ چین کے حکام کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کی سنا ہے کہ بات چیت ہوئی ہے ریگارڈنگ جو کچھ قرضے ہم نے چین سے لے رکھے ہیں، بہت سے قرضے لے رکھے ہیں، ان کے رول اوور کے حوالے سے. تو کیا اس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے؟ کامران، اس سال جو پاکستان کی ضروریات ہے غیر ملکی قرضوں کی وہ 22 ارب ڈالر سے لے کے 23.5 ارب ڈالر کی ہے. آج بھی ایک جو فچ ریٹنگ ایجنسی ہے اس نے اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے اور انہوں نے کہا جو تقریباً 13 ارب ڈالر کے جو کیش ڈپازٹس ہیں وہ پاکستان کو رول اوور کروانے اس سال میں. ان کا خیال ہے کہ یہ رول اوور ہو جائیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اوور آل سچویشن دیکھیں، اس وقت جو آلریڈی چین نے پاکستان کو سپورٹ کی ہوئی ہے اور جو وڈرا نہیں کر رہے وہ، جس کی وجہ سے اگر پاکستان دیوالیہ نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں آئی ایم ایف کا بہت بڑا رول ہے. میرے خیال میں آئی ایم ایف سے زیادہ بڑا رول پاکستان کے دیوالیہ نہ ہونے میں وہ چین کا ہے. رائٹ ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں، چین نے کچھ 6.5 ارب ڈالر کے کمرشل قرضے پاکستان کو دیے ہوئے ہیں جو وہ رول اوور کرتا ہے میچورٹی پہ. اوور اینڈ ابو 4 ارب ڈالر کا ان کا کیش ڈپازٹ ہے، یہ 10.5 ارب ڈالر ہو گیا. پھر تقریباً 4.5 ارب ڈالر کا ایک اور ان کی ٹریڈ فائنینس فیسلٹی ہے. تو رفلی جو 15 ارب ڈالر ہے وہ چین آلریڈی رول اوور کر رہا ہے. ابھی ناظرین ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، یہ پاکستان نے ایک اور درخواست کر دی ہے چین سے کہ 2 سال کے لیے 3.4 ارب ڈالر کا ایک قرض ہے جو چائنا کی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ بینک نے پاکستان کو دیا ہے. یہ جو قرض تھا یہ میچور ہو رہا ہے اکتوبر 2024 سے لے کر سپٹمبر 2027 تک. یہ 3.4 ارب ڈالر کا قرضہ ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر نے ابھی جو بیجنگ کے دورے کے اوپر ہیں صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، انہوں نے چائنا کو یہ ریکویسٹ کی کہ یہ والا جو قرضہ ہے اس کی جو ادائیگیاں ہیں وہ 2 سال کے لیے مؤخر کر دی جائیں. اور اس کی وجہ وہی پیچھے آئی ایم ایف کا پروگرام ہے کہ جب پاکستان اور آئی ایم ایف نے پچھلے سال پروگرام پہ سائن کیا تھا تو انہوں نے 5 ارب ڈالر کا جو گیپ تھا ایکسٹرنل فنڈنگ کا وہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا. اس 5 ارب ڈالر میں سے یہ 3.4 ارب ڈالر ہے جو میچور ہو رہا ہے اسی عرصہ میں. آئی ایم ایف کے پروگرام کے عرصے میں یہ 2 طرح کی لینڈنگ پاکستان کو ہوئی. ایک تو ڈائریکٹ لینڈنگ ہے جس کا والیوم تقریباً 2.2 ارب ڈالر ہے، اور ایک جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو لینڈنگ کی ہوئی ایگزیم بینک نے، یہ کوئی 1.2 ارب ڈالر ہے. اس میں جو زیادہ تر جو پیریڈ جو میچورٹی آ رہی ہے وہ اکتوبر 2025 آن ورڈز آ رہی ہے. تو آئی ایم ایف کی طرف سے یہ شرط ہے کہ آپ نے جو 5 ارب ڈالر کا گیپ ہے اس کو فل کرنا ہے، اور حکومت نے اس کو فل کرنے کے 3 راستے ڈھونڈے ہیں. پہلا راستہ 3.4 ارب ڈالر کی جو چائنیز لینڈنگ ہے اس کو پاکستان واپس نہیں کرنا چاہ رہا. یہ دوسری دفعہ پاکستان نے درخواست کی ہے اس حوالے سے. اور دوسرا سعودی عرب سے 1.2 ارب ڈالر کی آئل فیسلٹی کے اوپر معاہدہ اسی ہفتے ہو چکا ہے، اور تقریباً 300 ملین ڈالر کا ایک کمرشل لون پاکستان نے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کے ریفرنس سے گلف سے ریز کیا. تو کامران یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے باقاعدہ درخواست کی ہے چائنا کو کہ یہ جو لینڈنگ ہے اس کو. لیکن آپ نے کہا کہ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ پاکستان نے یہ ریکویسٹ کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی مرتبہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی تو چین نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. تو کیا انڈیکیشنز ہیں کہ اس مرتبہ چین پاکستان کو ایک دفعہ پھر بیل آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ اپیرنٹلی تو ہمیں آئی ایم ایف نے بچایا، بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ چین کا اس میں سب سے اہم رول ہے. ایون کہ جب ہم پہلے بھی دیوالی ہونے کے بالکل قریب تھے، انہوں نے جو رول اوور کرنے تھے اس کو ہم نے وقت سے پہلے انہوں نے رول اوور کر کے
ہمیں دیوالی ہونے سے بچایا. تو چین کا اس کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ کیا وہ تیار ہیں فردر پاکستان کی مدد کرنے کے لیے؟ کامران، سپٹمبر 2024 میں وزارت خزانہ نے خط لکھا تھا اس وقت ایگزیم بینکوں کے ہمیں یہ جو 3.4 ارب ڈالر اس کی ادائیگیاں جو ہیں پرنسپل اماؤنٹ کی 2 سال کے لیے آپ مؤخر کر دیں، جہاں پہ اس کی ادائیگی ہے اس کو فردر 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کرتے جائیں. تو اس کے جواب میں انہوں نے ہاں یا نہ نہیں کیا. فردر انہوں نے کچھ ڈیٹا مانگا تھا وزارت خزانہ سے، اور میری اطلاع یہ ہے کہ ان کی کوئی 2 اس حوالے سے جو میٹنگز ہیں وہ ہو چکی ہیں. لیکن حتمی بات جو ابھی چائنا کی طرف سے پاکستان کو نہیں کی گئی، انڈیکیشن جو مجھے بیجنگ سے ملی وہ یہی ملی ہیں کہ چائنیز کافی پازیٹیو تھے. اگر آپ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جس کو ہم آگے جا کے ڈسکس بھی کریں گے اس کے اندر بھی ایک پیرا ہے جس میں پاکستان نے بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا ہے چائنا کا کہ جو پاکستان کی فسکل اور فائنینشل سٹیبلٹی ہے اس میں جو چین کا کردار ہے اس کو پاکستان نے اکنالج کیا اور سراہا بھی ہے. تو ہوپفلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایکسٹینشن ان کو 2 سال کی مل جائے گی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوگا. جولائی 2023 میں جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، اس وقت بھی پاکستان نے 2.4 ارب ڈالر کا جو قرض تھا جو ایگزیم بینک سے ہی ریلیٹڈ تھا اس کو 2 سال کے لیے مؤخر کروایا تھا، اور اسی پیٹرن کے اوپر حکومت پاکستان چاہ رہی ہے کہ یہ والی جو ہے 2 سال کی ادائیگیاں جو مؤخر ہو جائیں. اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو تو آئی ایم ایف کا وہ پروگرام تھا جو شارٹ ٹرم تھا ان کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ 9 سے 10 ماہ کا، اس کے لیے وہ ادائیگیاں مؤخر کی گئی. تو مجھے اس کا جو لگ رہا ہے نا باٹم لائن اس ساری ایکسٹینشن کی، کہ جو ایک امریکہ کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے نا ٹورڈز پاکستان کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا تو چائنیز ڈیٹ آپ واپس نہیں کر سکیں گے. آلدو ایکسپلیسٹلی اس طرح کی چیز کہیں نہیں گئی، لیکن امپلیسٹلی اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ جو بھی چائنا کا قرض آ رہا ہے واپس نہیں کرے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایکسپلیسٹلی کہیں نہیں گئی، آئی تھنک جو موجودہ صدر ہیں ٹرمپ یہ ماضی میں اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں ناٹ ود ریگارڈ ٹو پاکستان کہ وہ کوئی بھی ایسا آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پروگرام جس سے چین کے قرضے واپس کیے جائیں گے اس کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے. تو اس میں چین کا آپ نے کہا کہ اب تھوڑا پازیٹیو ہیں. آئی تھنک اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا جب اتنی والیٹائل ہو گئی ہے، جو حرکتیں ٹرمپ کر رہے ہیں اور اپنے جو حریفوں کو تو چھوڑ دیں، اپنے جو ان کے اتحادی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اوور آل کہا یہ جا رہا ہے کہ چین اس کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھتا ہے کہ جہاں پر امریکہ بالکل ایک والیٹائل ملک کے طور پر نظر آ رہا ہے جو دنیا کو پہلے لیڈ کرتا تھا، چین آن دی ادر ہینڈ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ ایک میچور، ایک سٹیبل دنیا کی طاقت ہے اور باقی ملکوں کو لے کر کے آگے چلنا چاہتی ہے. تو شاید یہ بھی اس کے اندر آئی تھنک ایک فیکٹر ہے. چینی جو ہیں وہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر امریکہ کی ویسے بھی پالیسی ہے کہ چین کو کارنر کرنا ہے، اور جب ٹرمپ آئے ہیں تو ان کا تو ویسے ہی ہدف ہے، تو شاید اس موقع کے اوپر وہ پاکستان کی ڈیفینیٹلی مدد کرنا چاہیں گے. کامرس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر ابھی تک پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے انہوں جو اقدامات لیے ہیں اس کو اگر دیکھیں تو ایک امپریشن یہ آ رہا ہے، میں امپریشن کی بات کروں، فارن پالیسی میٹر آپ بہتر اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں، کہ امریکہ نے غالباً اس بات کا انہوں نے احساس کر لیا ہے کہ دے آر نو مور دی گلوبل سپر پاور. آپ 3-4 بڑے ان کے اقدامات دیکھ لیں. سب سے بڑی جو چیز ہے انہوں نے USAID کو انہوں نے تقریباً ختم کر دیا ہے. ان کے جو امپلائیز ہیں ان کو ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے. ابھی تو انیشل جو ان کا ایگزیکٹو آرڈر ہے وہ تو یہ نا کہ 3 ماہ کے لیے آپ جو ایڈ کو فریز کر دیں اور 3 ماہ کے بعد کیا جائے گا. یہ جو USAID تھی اٹ واز ناٹ جسٹ کہ وہ کوئی خیرات دے رہے تھے دنیا کو. USAID کے جو منی آتی تھی ڈیولپنگ کنٹریز میں اس کے پیچھے امریکہ کا فارن پالیسی ایجنڈا ہوتا تھا. ایون کہ کیری لوگر کا جو $7.5 بلین کا پیکج پاکستان کو ملا تھا جس کی ڈسبرسمنٹ کبھی بھی $7.5 بلین کی نہیں ہوئی پریزیڈنٹ اوباما کے ٹائم کے اوپر، تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اس کے پیچھے بھی ان کا فارن پالیسی آبجیکٹو تھا. تو اگر USAID کو ختم کیا جا رہا ہے یا اس کے جو آپریشنز اس کو کرٹیل کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ امریکنز جو ہیں ان کی جو گلوبل ہیجمونک جو ڈیزائنز اسے پیچھے ہٹ رہے ہیں. لیکن اس میں اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹو بھی ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ یا کوئی بھی دنیا کی جو بڑی طاقت ہے جب آپ کو امداد دیتی ہے، آپ کے ہاں کوئی بھی منصوبے لگاتی ہے، تو اس کا ڈیفینیٹلی ان کا ایجنڈا ضرور ہوتا ہے کہ جو ان کے مفادات ہیں تاکہ ان کا تحفظ ہو. لیکن جو ٹرمپ ہیں یا ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ انہیرنٹلی ایک تو وہ غیر روایتی ہیں، دوسرا ان کا دیکھیں ہم پاکستان میں تو الزام لگاتے ہیں یہ کک بیکس اور کمیشنز. میری بھی دفتر خارجہ میں کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ جس طرح کی یہ جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں، اس طرح کے جو ایڈ پروگرامز بھی ہوتے ہیں، اس میں میجر کٹ تو جو گورنمنٹ وہ فنڈ کر رہی تھی وہ بھی لے جاتی ہے، کیونکہ ان کے باقی جو ایکسپنسز ہوتے ہیں کانٹریکٹرز ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹرمپ ہیں یہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹس اے فارم آف کرپشن، کہ جو
پرانی جو امریکی جو سکسیسو گورنمنٹس رہی ہیں انہوں نے ایک طریقہ نکالا ہوا ہے کہ نئی جنگیں چھیڑتے ہیں, انہوں نے کانٹریکٹرز والا سسٹم رکھا ہوا ہے جہاں سے یہ اپنا کٹ لیتے ہیں. تو ایک تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے دنیا میں ہر جگہ ان پر تنقید ہوتی ہے, یہ بھی فیکٹر ہے. لیکن اس کے جو ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہیں وہ یہ ہیں کہ ان پروجیکٹس کے ذریعے جو ایک گڈ ول وہ دنیا میں جنریٹ کرتے تھے, ہارٹس اینڈ مائنڈز جیتنے کی کوشش کرتے تھے, تو وہ تو ویکیوم کریٹ ہوگا, اور اس ویکیوم کو پھر آپ کو پتا ہے کہ چین آ کے پورا کرے گا. دیکھیں نا اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں اس وقت, بلکہ کیری لوگر کے حوالے سے میں نے 2012 یا 13 میں سٹوریز کی تھیں کہ اس میں کتنے فیصد جو ہے رقم واپس چلی گئی ہے, وہ بجائے کہ پاکستان کو ملتی اس میں کانٹریکٹر سب کانٹریکٹر وہ پیسہ واپس چلا گیا, اور پھر اس میں کچھ پروگرام جو تھے 1990s کے اور ارلی 2000 کے جو کیری لوگر بل کی ڈیوریشن سے پہلے کے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دیے گئے جسٹ ٹو انفلیٹ دی سائز آف دی لینڈنگ. بٹ وہ چاہے ڈیموکریسی کے پروجیکٹس کو فنڈ کر رہے تھے, ہیومن رائٹس کے کر رہے تھے, نارکوٹکس کے کر رہے تھے, اس کے پیچھے امریکن فارن پالیسی ایجنڈا تھا. ایک تو یہ اس کے اندر پوائنٹ ٹھیک ہے, اس میں ویسٹیج بھی ہوگا, کک بیکس بھی ہوں گے, لیکن امریکنز وہاں سے اس کے ذریعے سے اپنے فارن پالیسی جو آبجیکٹیوز تھے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. دوسرا دیکھیں انہوں نے میکسیکو جو ان کا لائے تھا, ادھر انہوں نے ان کی ٹیرف کے اوپر ان کی بات ہوئی, ابھی حال تو انہوں نے اس چیز کو مؤخر کر دیا, کینیڈا کے ساتھ, یورپی یونین کے ساتھ, اور بہت سارے ایسے اقدامات جو امریکہ فرسٹ کی وہ بات کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب وہ انورڈ ان کی سوچ ہے. لیکن اس کا ایک اور جو پہلو ہے نا, یہ بات بلکہ وال اسٹریٹ جرنل میں بھی یہ آرٹیکل آیا جو کل ہم ڈسکس بھی کریں گے ریگارڈنگ یہ جو غزہ کے حوالے سے, تو انہوں نے بالکل ایک چکرا دینے والا پروپوزل دیا. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہیرنٹلی جو ٹرمپ تھے وہ کہتے تھے کہ میں جو نیو کونز ہیں امریکہ میں, نیو کنزرویٹیوز, انہیں کہتے ہیں کہ جو امریکہ کی جو انفلوئنس ہے پوری دنیا میں اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ایڈ بھی دینی چاہیے, جہاں پر ضرورت پڑے نئی جنگ چھیڑنی چاہیے وہ بھی چھیڑنی چاہیے. ٹرمپ کہتے تھے کہ یہ پرانا ایک طریقہ ہے امریکہ فرسٹ جو آپ نے بات کی, لیکن انہوں نے جب سے وہ اقتدار میں آیا جو انہوں نے کام کیے ہیں بالکل ایگزیکٹلی اپوزٹ کیے ہیں. وہ پیناما کنال کو لینا چاہتے ہیں, وہ ڈینمارک سے گرین لینڈ لینا چاہتے ہیں, غزہ کے اوپر وہ کینیڈا کو کہتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے نا وہ 51st اسٹیٹ بن جائے, وہ غزہ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک کنٹرڈکشن ان کی پالیسی میں نظر آتی ہے کہ وہ ایک ایکسپینشن کی بھی بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں امریکہ کا جو انفلوئنس ہے یا اس کی جو ٹیریٹری ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے. تو اٹ اپیئرز کہ ابھی شاید ٹرمپ کو خود بھی نہیں پتا, اور اس طرح کے جو پاپولر لیڈر ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی ایک تھے, وہ ابھی بھی ہیں خیر پاپولر تو ہیں, وہ بھی اسی طرح کے ابرپٹ ڈیسیژنز لیا کرتے تھے. ایک اور جو چیز بریفلی ہم نے اس کا ذکر تو کر لی ہے, سعودی آئل فیسلٹی, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا پاکستان کے لیے. جو آئی ایم ایف کے قرضے کی ریکوائرمنٹس ہیں, پہلے جیسے ہم پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ پہلے جب آئی ایم ایف کا پروگرام ملتا تھا تو آپ کی جو ضروریات ہوتی تھیں غیر ملکی قرضوں کی انڈر دیٹ فریم ورک بائی اینڈ لارج میٹ ہو جاتی. تو اب آئی ایم ایف ہم آگے چلا دیتا ہے آگے کہ آپ ان سے بھی جا کے بات کریں, فلاں ملک سے بھی بات کریں, فلاں ایجنسی سے بھی جا کے بات کریں. تو سعودی آئل فیسلٹی جو ہے جو پاکستان کے خیالات ہے یہ کک ان ہو جائے گی اراؤنڈ جولائی, لاسٹ ایئر وہ نہیں ہوئی, ابھی اسی ہفتے اس کا ایگریمنٹ فائنلی ہو گیا ہے. 1.2 ارب ڈالر کی فیسلٹی ہے. اس سے جو ایکسٹرنل فنڈنگ گیپ ہے 5 ارب ڈالر کا, اس میں یہاں سے تقریباً 1.2 ارب ڈالر یہاں سے پورا ہو جائے گا. 3.4 ارب ڈالر اگر چائنا مان جاتا ہے. بٹ دس از ناٹ فری. 6% انٹرسٹ ریٹ پاکستان پے کرے گا سعودی عربیہ کو. یہ جو آئل فیسلٹی ہے جو ماہانہ $100 ملین کا پر منتھ پاکستان تیل اٹھائے گا ادھار کے اوپر, اور اس کے اوپر 6% سود دے گا. اس سے تو بہتر ہے نا جو ہم اسٹینڈرڈ چارٹر بینک سے ایک تقریباً تاریخ کا مہنگا ترین قرضہ لینے کی کوشش, اس سے تو بہتر ہے نا, اس سے بہت بہتر. ابھی جو چائنا کا ایک لون تھا غالباً بینک آف چائنا کا, جس کا ہم نے ذکر بھی کیا تھا سپٹمبر میں, وہ رول اوور ہوا ہے, وہ تقریباً میرا خیال ہے 8.5% کے اوپر تھا. اور جو یو بی ایل کا قرضہ ہے وہ 7.2% سے لے کے 7.7% شرح سود کے اوپر تھا. اور جتنے بھی ہم نے یہ نمبرز ڈسکس کیے ڈالر ٹرمز میں ہیں, روپے میں نہیں ہیں. چلیں یہاں پہ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جو صدر زرداری کا وزٹ ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے جو